امریکہ افغانستان میں کیوں موجود ہے؟ صدر ٹرمپ کا سوال۔ یہاں پہ سرکاری زمین بھی اگر حکومت بنانا چاہے تو بنا بھی سکتے ہیں۔ پاکستان کے سرکاری اسکولوں کی صورتحال پر وائس آف امریکہ کی خصوصی رپورٹ اسٹیٹ آف ایجوکیشن، چوتھا حصہ بلوچستان سے۔ اور انسان کی نظر پہنچی کائنات میں اتنی دور جہاں سورج کی روشنی بھی کم ہی پہنچتی ہے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360، میں ہوں اسد اللہ خالد۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوال اٹھایا ہے کہ امریکہ افغانستان میں کیوں لڑ رہا ہے۔ 2019 کے پہلے کابینہ اجلاس کی صدارت کے موقع پر کل میڈیا سے بات کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ افغانستان کے ہمسایہ ملکوں کو وہاں لڑنا چاہیے، نہ کہ امریکہ کو۔ صدر نے پاکستان کو ایک مرتبہ پھر تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن ساتھ ہی نئی قیادت سے ملنے کا ارادہ بھی ظاہر کیا۔ صدر نے امریکی تاریخ کی طویل ترین جنگ کے بارے میں اور کیا کہا، اس کی تفصیلات ہم جانیں گے ندیم یعقوب سے، جو ہمیں کیپٹل ہل سے جوائن کر رہے ہیں۔ جی ندیم۔ اسد، صدر ٹرمپ نے میکسیکو کے سرحد کے ساتھ دیوار بنانے کا جب وہ ذکر کر رہے تھے، اس کے لیے فنڈنگ کا ذکر کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جو ڈیموکریٹک پارٹی کے قانون ساز ہیں وہ فورن ایڈ کے لیے تو $54 ارب جو ہیں وہ مختص کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ملک کی سلامتی اور سیکیورٹی کے لیے وہ اس دیوار کی فنڈنگ کے لیے رقم فراہم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ جو ہے وہ کئی ممالک کو اربوں ڈالر ایڈ میں دیتا ہے، مگر اس کے جواب میں وہ ملک ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ بقول ان کے انہوں نے کہا کہ وہ یہ پیسہ جو ہے وہ ضائع ہونے سے بچا رہے ہیں، اور اسی پیرائے میں انہوں نے پاکستان کا تذکرہ بھی کیا۔ جب ہم پاکستان کو $1.3 ارب دیتے ہیں، میں نے وہ ختم کر دی، کیونکہ ان کا رویہ ہمارے ساتھ منصفانہ نہیں۔ ہم پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، مگر انہوں نے ہمارے دشمن کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے، وہ دشمن کا خیال رکھتے ہیں۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ میں پاکستان کی نئی قیادت سے مستقبل قریب میں ملنے کا خواہش مند ہوں، مگر میں نے $1.3 ارب دینا بند کر دیا، جو ہم پاکستان پر پانی کی طرح بہا رہے تھے۔ صدر نے افغانستان میں جنگ کے جواز کے بارے میں بھی سوال اٹھایا اور کہا کہ جو امریکی فوج ہے اربوں ڈالر وہاں خرچ کرنے کے باوجود وہاں پر طالبان کو شکست نہیں دے سکی۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تک امریکہ جو ہے، جو دوسرے ممالک ہیں، ان کا وہاں پر کنٹریبیوشن بہت ہی کم ہے۔ آئیے اس بارے میں انہوں نے کیا کہا دیکھتے ہیں۔ ہم طالبان سے بات چیت کر رہے ہیں اور ہم بہت سے دوسرے لوگوں سے بات کر رہے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ بھارت وہاں ہے، روس وہاں ہے۔ روس سوویت یونین ہوتا تھا، افغانستان نے اسے روس بنا دیا، کیونکہ افغانستان میں جنگ کی وجہ سے وہ دیوالیہ ہو گیا۔ تو آپ دوسرے ممالک کو دیکھیں، وہ کیوں نہیں لڑ رہے؟ روس وہاں کیوں نہیں؟ بھارت کیوں نہیں؟ پاکستان وہاں کیوں نہیں؟ انہیں وہاں لڑنا چاہیے۔ ہم 6000 میل دور ہو کر وہاں کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اربوں ڈالر وہاں پر امریکہ خرچ کر رہا ہے، جس کے مقابلے میں دوسرے ممالک کا حصہ جو ہے وہ انتہائی کم ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے ذکر کیا بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا، اور اس کے بارے میں طنزیہ انداز میں انہوں نے کہا کہ وہ ملاقاتوں میں کہتے رہتے ہیں کہ ہم نے افغانستان میں ایک لائبریری تعمیر کی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ جی اسد۔ تھینک یو ندیم۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے بھی صدر ٹرمپ کے تازہ بیان پہ رد عمل دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 1 جنوری 2018 کی ٹویٹ کے یہ بالکل برعکس ہے، اور پاکستان امریکی قیادت کے ساتھ مثبت بات چیت کا منتظر ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 1 جنوری 2018 کو صدر ٹرمپ نے اپنی ایک ٹویٹ میں پاکستان پر دھوکہ دہی کا الزام عائد کرتے ہوئے کولیشن سپورٹ فنڈ کی مد میں ملنے والی رقم روکنے کا اعلان کیا تھا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ افغانستان سے امریکی افواج کا انخلاء جو ہے اس کا معاملہ بھی اس پورے عمل کا حصہ ہونا چاہیے۔ افغانستان سے امریکی فوج کا انخلاء امن عمل کا حصہ ہونا چاہیے، جس میں اس بات کو بھی مد نظر رکھا جائے کہ وہاں قیادت میں خلا نہ پیدا ہو۔ پاکستان کی پرخلوص خواہش ہے کہ افغانستان میں امن لوٹے اور افغان مہاجرین اپنے وطن واپس جائیں، خطے میں خوشحالی آئے اور حالات معمول کی جانب لوٹ آئیں۔
صدر ٹرمپ کے اس بیان پر فی الحال افغان قیادت کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا، مگر صدر ٹرمپ کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب اعلیٰ امریکی عہدیداروں کے مطابق وائٹ ہاؤس افغانستان سے بڑی تعداد میں افواج کے انخلا پر غور کر رہا ہے، مگر وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ اس بارے میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ صدر ٹرمپ کے حالیہ بیانات سے کیا پیغام ملتا ہے، اس بارے میں ہم بات کریں گے واشنگٹن کے تحقیقی ادارے کیٹو انسٹیٹیوٹ سے منسلک تجزیہ کار سحر خان سے۔ سحر، کیا سمجھتی ہیں آپ کہ صدر ٹرمپ کا جو موقف ہے امریکہ کو کبھی نہ ختم ہو جانے والی جنگیں نہیں لڑتے رہنا چاہیے، اور انتخابی مہم میں بھی انہوں نے فوجی واپس بلانے کے وعدوں پر کافی حد تک اس پہ کیمپین بھی چلائی انہوں نے، اس وقت ان کی افغان پالیسی کس طرف جاتی دکھائی دیتی ہے؟ سب سے پہلے بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے شو پہ بلایا، اور جہاں تک امریکہ کی افغان پالیسی کے بارے میں بات چیت ہے، صدر ٹرمپ نے جب کیمپین ٹریل پہ بھی جب وہ اپنی الیکشن جب وہ لڑ رہے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ امریکی ٹروپس جو ہیں وہ نکل جائیں افغانستان سے، تو اس لحاظ سے صدر ٹرمپ جو ہے کنسسٹنٹ ہیں۔ لیکن جہاں تک افغان یہ ہے کہ امریکہ میں خاص طور پہ واشنگٹن ڈی سی میں افغان پالیسی جو ہے بہت ہی کنفیوزنگ رہی ہے۔ میرے خیال میں کوئی 3 کیمپس بنے ہوئے ہیں آج کل افغانستان کے معاملے میں۔ ایک وہ کیمپ ہے جو کہتا ہے کہ امریکی ٹروپس کو رہنا چاہیے جب تک افغانستان ایک جمہوریت نہیں بن جائے، وہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹروپس رہ سکتے ہیں 20 سال تک۔ جو دوسرا کیمپ بنا ہے وہ ایسا کیمپ ہے، کہتے ہیں کہ امریکی ٹروپس صرف رہنے چاہیے افغانی نیشنل سیکورٹی فورسز کی مدد کے لیے، اور ان کو سیاست میں دخل اندازہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب وہ بھی جو ہے تھوڑا سا اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈسکشن ہو رہی ہے کہ یہ کس طرح سے امریکی ٹروپس رہ سکتے ہیں اگر وہ صرف سیکیورٹی پہ کیپیسٹی بڑھانا چاہیں۔ جو تیسرا گروپ ہم دیکھ رہے ہیں جس میں صدر ٹرمپ شامل ہیں، وہ یہ ہے کہ امریکی ٹروپس کو افغانستان سے نکلنا چاہیے کیونکہ وہ افغانستان کی کوئی مدد نہیں کر رہے، اور صرف مدد نہیں کر رہے۔ ایک چیز اس میں اگر ہم ایڈ آن کرتے چلیں ساتھ ساتھ، آپ نے جس طرح کہا کہ 3 ڈفرینٹ تھاٹ پروسیسز چل رہے ہیں، تھیریز چل رہی ہیں، اور ہلکے ہیں جو بات کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر ہم یو ایس کا جو براڈر سٹانس تھا وہ جو ہم دیکھتے تھے تو اس میں کہا جاتا تھا، پاکستان پہ بھی الزام ہوتا تھا کہ طالبان کی مدد کر رہا ہے، رشیا پہ بھی اسی طرح کی سٹیٹمنٹ آتی تھی۔ اب کل کے جو سٹیٹمنٹس تھے اس کے مطابق تو اوپن گراؤنڈ شاید دے دی گئی یہ کہنے کے بعد کہ جو ریجنل پلیئرز ہیں وہ رول پلے کریں اس پورے خطے میں۔ دیکھیے، میں سمجھتی ہوں کہ میں اکیلی نہیں ہوں اس معاملے میں۔ صدر ٹرمپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے افغانستان وار کے بارے میں وہ بہت ہی، میں سمجھتی ہوں کہ بہت کم ہے۔ پاکستان شروع دن سے افغانستان میں موجود ہے امریکہ کے ساتھ۔ بھارت اور روس اور الگ الگ ممالک بھی شامل ہوئے ہیں، یا تو ڈیولپمنٹل کیپیسٹی میں شامل ہوئے ہیں، یا جو نیٹو کے ممالک بھی بہت شامل ہوئے ہیں، ISAF کی جو فورسز ہیں۔ تو صدر ٹرمپ کا اس طرح سے کہنا، ان کے صدر ٹرمپ کے دماغ میں جو امریکہ کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ ایک ٹرانزیکشنل پالیسی ہے، تو ان کو لگتا ہے کہ اگر امریکہ نے جیسے 2000 ٹروپس افغانستان میں رکھے ہیں یا 14000 ٹروپس افغانستان میں رکھے ہیں تو دوسرے ممالکوں کو بھی یہ کرنا چاہیے۔ اگر دوسرے ممالک یہ نہیں کرتے ہیں تو ہمیں ہٹ جانا چاہیے پیچھے۔ ان کو جو ملٹری اسٹریٹجی ہے اس کی سمجھ بہت کم ہے، جس کی وجہ سے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے اندر پہلی دفعہ ایک قسم کا سول ملٹری ڈیوائڈ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ عام طور پہ امریکی صدر جو ہیں وہ ہمیشہ امریکی ملٹری کا خیال رکھتے ہیں، اور ہمیشہ ایک قسم کی ایک سمجھے احترام رہا ہے انسٹیٹیوشنز کے درمیان، اور صدر ٹرمپ بھی ویسے امریکی فوج کو زیادہ پسند کرتے ہیں کمپیئر ٹو ادر انسٹیٹیوشنز۔ لیکن اس دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑا ڈیوائڈ ہو رہا ہے، جو انہوں نے جنرل میتس کی طرف جو ان کا ایٹیٹیوڈ رہا ہے جو انہوں نے بالکل، اور جنرل ولیم میکریون اور جنرل سٹینلی میکرسٹل، اور الگ الگ جیسے ہم پچھلے 5-6 مہینے سے دیکھ رہے ہیں۔ تو آئی تھنک یہ جو اب ہم جو صدر ٹرمپ بولتے ہیں ملٹری اسٹریٹجی کے بارے میں، میرے خیال میں وہ اس کو دیکھتے ہیں ایک بزنس ڈیل کی طرح۔ تھینک یو سر، آپ کا کہنا ہے کہ بزنس ڈیل کی طرح دیکھتے ہیں صدر ٹرمپ اس پورے قصے کو۔ آگے بڑھتے ہیں، اور صدر ٹرمپ نے دوسری جانب جو شٹ ڈاؤن کا سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکن گورنمنٹ جو ہے وہ پارشلی شٹ ڈاؤن ہے، طویل عرصے تک جاری رہ سکتی ہے۔ اس حوالے سے جو ہم نے کل سٹیٹمنٹس دیکھی اور جس طرح سے جو اجلاس رہا اس میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی، صدر ٹرمپ اور ڈیموکریٹک پارٹی کی قیادت کے درمیان جو ملاقات تھی وہ بے نتیجہ ختم ہو گئی۔ وفاقی حکومت 13 روز سے جزوی طور پر بند ہے۔ آج امریکہ کی نومنتخب کانگریس کا پہلا اجلاس ہوگا جس کے بعد اخراجات سے متعلق پھر ایک بار بحث ہوگی۔ آج سے ایوان نمائندگان میں اکثریت ڈیموکریٹس کی ہے، مگر سینٹ کا کنٹرول اب بھی ریپبلکنز کے پاس ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ امریکی حکومت شٹ ڈاؤن ہوئی ہے،
1976 سے اب تک وفاقی حکومت 20 مرتبہ شٹ ڈاؤن کا شکار ہو چکی ہے اور یہ 21ویں بار ہے. سب سے طویل شٹ ڈاؤن 21 روز تک جاری رہا اور یہ 1995 میں صدر کلنٹن کے دور میں ہوا. اس کے علاوہ 2013 میں صدر اوباما کے دور میں بھی حکومت 16 دن کے لیے شٹ ڈاؤن کا شکار ہوئی. صدر ٹرمپ کے دور صدارت کا یہ تیسرا اور طویل ترین شٹ ڈاؤن ہے. ایسا ہوتا کیوں ہے یہ جانتے ہیں نخوت ملک سے. لاکھوں سرکاری ملازمین کو عارضی چھٹی پر گھر بھیج دیا گیا ہے اور جو کام کر رہے ہیں انہیں اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ انہیں وقت پر تنخواہ ملے گی. 2018 میں یہ تیسری مرتبہ ہے کہ حکومت کو اس قسم کے شٹ ڈاؤن کا سامنا ہے. حکومت کے کام آخر بند کیسے ہو جاتے ہیں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا جواب یوں تو بہت سادہ ہے کہ جب حکومت کے پاس سرکاری ملازمین کو تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہوتے تو سرکاری محکموں میں کام ٹھپ ہو جاتا ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ سرکار چلانے کے لیے پیسوں کی منظوری کانگریس دیتی ہے، لیکن سب سے پہلے امریکی صدر ایک بجٹ کی صورت میں کانگریس کو تجویز پیش کرتے ہیں کہ سرکاری فنڈز کو کہاں اور کیسے خرچ کیا جائے. کانگریس کے پاس اس تجویز کو منظور کرنے اور نامنظور کرنے کا اختیار ہوتا ہے. اگر کانگریس صدر کے تجویز کردہ بجٹ پر اتفاق نہ کرے یا صدر کانگریس کی بات ماننے کو تیار نہ ہو تو وہ بجٹ منظور نہیں ہو پاتا اور یوں سرکاری محکموں کو بند کر دیا جاتا ہے اور ملازمین کو عارضی چھٹی پر بھیج دیا جاتا ہے. اسے کہتے ہیں گورنمنٹ شٹ ڈاؤن. اس بار یہ شٹ ڈاؤن اس لیے ہوا ہے کیونکہ صدر ٹرمپ نے مطالبہ کیا تھا کہ امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر دیوار کھڑی کرنے کے لیے بجٹ میں $5 ارب مختص کیے جائیں، جسے کانگریس نے منظور نہیں کیا کیونکہ امریکی سینٹ میں صدر ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کے پاس اس بجٹ کو منظور کرنے کے لیے ناکافی ووٹس ہیں. اگرچہ سرکاری بجٹ پر بحث دوبارہ ہوگی اور صورتحال معمول پر بھی آ جائے گی، لیکن اس قسم کے شٹ ڈاؤنز کے دور رس سیاسی اور معاشی اثرات ضرور مرتب ہوتے ہیں. امریکی ریاست کیلیفورنیا میں پہلی بار ایک مسلمان کو کورٹس آف اپیل کا جج تعینات کیا گیا ہے. جسٹس حلیم دنیدینا کا تعلق بھارتی گجراتی خاندان سے ہے. امریکہ میں جہاں ایک طرف مسلمان مخالف جذبات کا کھل کر اظہار کیا جا رہا ہے، دنیدینا کہتے ہیں کہ اختلاف رائے جمہوری اقدار کے لیے بہت اہم ہے، مگر انہیں متعصبانہ رائے زنی سے نمٹنا بھی بخوبی آتا ہے. کورٹ آف اپیلز کا جج مقرر ہونا اس لحاظ سے خاص طور پر اہم ہے کہ یہ عدالتیں ملک بھر سے مخصوص نوعیت کے مقدمات سننے کا اختیار رکھتی ہیں اور ان کے بیشتر فیصلے مقدمات میں حرف آخر ہوتے ہیں. افغانستان کی طالبان سے براہ راست مذاکرات کی شرط کی خبر کے علاوہ پاکستان سمیت دنیا بھر سے اہم خبریں، فیچرز اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. اور اگر آپ کو اس ویب سائٹ تک رسائی میں کچھ مشکل پیش آ رہی ہو تو آپ facebook.com/urduvoa کے پیج پر یا اردو VOA کی موبائل ایپ پر بھی آ سکتے ہیں، جس پہ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو دیکھنے میں مل سکتا ہے. اور اب پاکستان میں سرکاری اسکولوں کی صورتحال پر ہماری خصوصی رپورٹس کا سلسلہ اسٹیٹ آف ایجوکیشن، کیونکہ تعلیم کا نظام قوموں کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے. آج ہمارا فوکس ہے صوبہ بلوچستان، جو رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے لیکن شرح خواندگی میں سب سے پیچھے. یہاں لڑکوں کے مقابلے میں اسکول جانے والی لڑکیوں کی تعداد آدھے سے بھی کم ہے. مالی سال 2017-18 میں صوبہ بلوچستان کا تعلیمی بجٹ تقریباً 40 ارب روپے تھا، اور جو کہ 2018 اور 19 میں 2 ارب روپے کی کمی کے ساتھ 44 ارب کے لیولز تک پہنچ گیا ہے. تقریباً 1.25 کروڑ کی آبادی والے اس صوبے میں کل 13,400 سرکاری پرائمری، مڈل اور ہائی سکولز ہیں، اور 13,400 سکولز کے لیے اگر ہم اساتذہ کی بات کریں تو 62,000 اساتذہ ہیں تقریباً. اور اس میں بھی اوسطاً ہر سکول میں اگر ہم ڈیوائڈ کریں تو 4 سے 5 اساتذہ بنتے ہیں. سکول جانے والی عمر کے بچوں جو عمر ہے بچوں کی، وہ ٹوٹل تعداد ان کی تقریباً 35 لاکھ ہے، لیکن اس میں صرف 14 لاکھ ہی ایسے ہیں جو کہ سکول جا رہے ہیں. 20 لاکھ بچے یعنی اکثریت سکول نہیں جا رہی. صوبہ بلوچستان تعلیم کے لحاظ سے سب سے زیادہ پسماندہ صوبہ ہے. اس حوالے سے ظاہری نے ایک رپورٹ بنائی ہے، آئیے دیکھتے ہیں.
یہ بلوچستان کے کسی دور دراز اور پسماندہ علاقے کا اسکول نہیں بلکہ یہ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ کے نوائی علاقے اصغر آباد کا پرائمری بوائز اسکول ہے۔ یہاں پورے علاقے میں لڑکیوں کے لیے کوئی اسکول موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے طالبات بھی مجبوراً اسی اسکول میں پڑھنے آتی ہیں۔ بنیادی سہولتوں سے محروم اس اسکول میں 2 خستہ حال کمرے اور ایک صحن میں 200 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ہم لوگ بہت دور سے آتے ہیں، منگل آباد سے، اور ادھر اسکول بھی نہیں ہے لڑکیوں کا، اور ہم لوگ ادھر سے آتے ہیں، ادھر پانی بھی نہیں ہے اور کھڑکی بھی نہیں ہے اور بجلی بھی نہیں ہے اور گیس بھی نہیں ہے۔ اسکول کے اساتذہ کے مطابق یہاں گزشتہ سال 300 طلباء و طالبات زیر تعلیم تھے، مگر بنیادی سہولتیں نہ ہونے کے باعث 100 بچے اسکول چھوڑ گئے۔ سرکاری اسکول ہے سر، لیکن جگہ ان کا پرائیویٹ ہے اور یہ علاقے والوں نے اپنی مدد آپ کے تحت دیے، اور یہاں پہ سرکاری زمین بھی اگر حکومت بنانا چاہے تو بنا بھی سکتے ہیں، لیکن کوئی توجہ نہیں ہے ان کا، اور الیکشن کے ٹائم پہ آ کر لوگ سیاست کرتے ہیں بس۔ محکمہ تعلیم کے حکام کے مطابق سابق 5 سالہ دور حکومت میں تعلیم کے لیے 250 ارب روپے مختص کیے گئے، جبکہ رواں مالی سال کے دوران تعلیم کے لیے تقریباً 60 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ عہدیداروں کا یہ دعویٰ ہے کہ حکومت کی تعلیمی پالیسی کے باعث گزشتہ 5 سالوں سے محکمہ تعلیم ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ بجٹ ہمارے فائنانس ڈائریکٹ الوکیشن کرتی ہے ہائی اسکول کو، جس کو ہم کلسٹر ہب اسکول کہتے ہیں، اور اس ہائی اسکول کے جو ارد گرد جو پرائمری اور مڈل اسکول کے بجٹ تمام ہم ہائی اسکول کو دیتے ہیں۔ حکومت کے مطابق صوبے میں کل سرکاری اسکولوں کی تعداد 14,000 ہے۔ عہدیداروں کے مطابق اسکولوں میں معیار تعلیم کی عدم فراہمی کی ایک بڑی وجہ اساتذہ کی غیر حاضری ہے۔ ہر ڈسٹرکٹ میں اس کے نمبر آف اسکولز کے حساب سے اس میں 7-8 انڈیکیٹرز ہیں، ایک سافٹ ویئر اسی کے اندر ہوتا ہے، وہ جا کے چیک کرتا ہے کہ مطلب کتنے بچے ہیں، کتنے ٹیچرز حاضر ہیں، کتنے بچے حاضر ہیں، کتنی کتابیں ملی ہیں، اور بلڈنگ کا کیا حال احوال ہے۔ صوبہ بلوچستان میں بچوں اور بنیادی معیاری تعلیم کے درمیان فاصلہ کتنا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ تعلیم کے فروغ کے لیے کام کرنے والی تنظیم الف اعلان کے مطابق اس وقت صوبہ بلوچستان میں 27 لاکھ میں سے 9 لاکھ یعنی صرف 1/3 بچے اسکول جا رہے ہیں۔ مرتضی زہری، اردو VOA، کوئٹہ۔ پاکستان کے 4 صوبوں میں اسکولوں کو درپیش مسائل پر ہم نے اس ہفتے آپ کے لیے رپورٹس پیش کی۔ کل کے شو میں ہم مسائل کے حل کی بات کریں گے اور آپ کی رائے بھی گفتگو میں شامل کریں گے۔ آپ کے خیال میں ان مسائل سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے، یہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں facebook.com/urduvoa کے پیج پر، جہاں آپ ہماری خصوصی سیریز اسٹیٹ آف ایجوکیشن میں شامل ساری رپورٹس دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ نئے سال میں خلائی تحقیق کا نیا ریکارڈ بنایا ناسا نے، اس سیارچے کی تصاویر کے ساتھ جہاں سورج کی روشنی بھی کم ہی پہنچتی ہے۔ الٹیما تھولی نام کا یہ سیارچہ سنومین کی طرح دکھائی دیتا ہے اور یہ 2 ٹکڑوں پر مشتمل ہے، اور ایک سے دوسرے سرے تک اس کی لمبائی صرف 33 کلومیٹر ہے۔ یہ زمین سے 6.5 ارب کلومیٹر کی دوری پر دکھایا گیا ہے، لیکن در حقیقت یہ اس سے بھی مزید 1.5 ارب کلومیٹر دور ہے۔ ناسا کے مشن نیو ہورائزنز نے اس کی تصاویر بھیج کر نیا ریکارڈ قائم کیا ہے، کیونکہ یہ اب تک کا سب سے دور واقع سیارچہ ہے جسے انسان دیکھ پایا ہے، اور اس پر تحقیق کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب چین نے بھی تاریخ میں پہلی بار چاند کی اس جانب اپنا مشن کامیابی سے اتارنے کا دعویٰ کیا ہے جس طرف سورج کی روشنی بھی نہیں ہے۔ اس سے پہلے چین نے 2013 میں چاند کے روشن رخ پر مشن اتارا تھا۔ پاکستان میں آن لائن بزنس کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق سال 2017 کے مقابلے میں 2018 کے دوران پاکستان میں آن لائن کاروبار یا ای کامرس میں 60% تک کا اضافہ ہوا۔ اس سال پاکستانیوں نے 40 ارب روپے سے زائد کی ملکی اور غیر ملکی اشیاء انٹرنیٹ کے ذریعے خریدی۔ آن لائن بزنس سے پاکستان میں لوگ کیسے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اس شعبے کو کیسے مزید فروغ دیا جا سکتا ہے، یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں کراچی سلیم خان کے پاس۔ 3D امبوس لک ہے، ہم لوگ ایک بو بناتے ہیں جو اس طرح لوپس کاٹ کے۔ شوق کو کاروبار میں تبدیل کر کے پیسے کمانے کا راز سیم وسیم اچھی طرح جانتی ہے۔ سائڈ پریس کرنا ہے، ٹاپ سے اسٹریٹ لے کے جانا۔ سیم نے انٹرنیٹ پر کیک بنانے کی ترکیبیں دیکھ کر اور بیکنگ کورس کرنے کے بعد سیم کیک فیکٹری کے نام سے آن لائن بزنس شروع کیا۔ اسٹارٹ میں نے اس طرح کیا تھا، ویکلی پہلے میں 5 سے 6 کیک بناتی تھی، لیکن اب الحمدللہ ویکلی 50 to 60 کیک بنتے ہیں۔
یہاں سے جو ہمارے آفس سے جاتے ہیں. فیملی سپورٹ کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. بینگ اے وومن لائک میں نے بھی جب اسٹارٹ کیا, ہسبینڈ کی سپورٹ, فیملی کی سپورٹ, میرے سارے گھر والوں کی سپورٹ تھی جو میں یہاں تک پہنچی ہوں. سیم پاکستان کے ان بہت سے چھوٹے کاروباری افراد میں سے ایک ہے جنہوں نے انٹرنیٹ کے سہارے کاروبار کھڑا کیا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق 2018 میں آن لائن کاروبار میں 60% اضافہ دیکھا گیا. بینک کی رپورٹ کے مطابق سال 2017 میں لوگوں نے 20 ارب جبکہ 2018 میں 40 ارب سے زائد کی ملکی اور غیر ملکی اشیاء انٹرنیٹ کے ذریعے خریدی. ان میں سر فہرست تھی کھانے پینے کی اشیاء. دیکھیں اس حساب سے تو یہ لگ رہا ہے کہ ڈبل ہو گئی شرح, لیکن میں سمجھتا ہوں اب بھی جو ہے آٹے میں نمک کے برابر ہے. پاکستان میں صرف اگر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں, بقرہ عید کے لیے صرف 500 ارب روپے کی لوگ قربانی کے جانور خریدتے ہیں ایک دن میں. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ 365 دن ہے اور لوگ جو ہے کتنا جو ہے پاکستان 20 کروڑ کی لوگوں کا ملک ہے اور بہت بڑی مارکیٹ ہے. تو اس میں کئی ہزار گنا جو ہے بڑھنے کا پوٹینشیل. اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں آن لائن بزنس کو وسعت دینے میں موبائل ٹیکنالوجی نے اہم کردار ادا کیا ہے. اس وقت پاکستان میں 15 کروڑ سے زائد افراد موبائل فون استعمال کرتے ہیں جو کل آبادی کا 73% ہے. ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے واحد ایک راستہ ہے جو ای کامرس ہے, چونکہ ہمارے یہاں بیسیکلی 95% جو ہے یہ ایس ایم ایز ہیں اور 5% جو بڑے بڑے کارپوریٹ. حکومت نے دیکھیے ٹاسک فورس بنائی ہے, ابھی یہاں بہت بڑی ایک کانفرنس ہوئی ہے کل بحری آڈیٹوریم میں, اور آئی ٹی کے اوپر بڑا کام کر رہے ہیں. آئی ٹی میں ایک میجر سیکٹر ہے ای کامرس کا. اتنا زیادہ مجھے آئیڈیا نہیں ہوا تھا کہ یہ بزنس یہاں تک پہنچ سکتا ہے. پہلا کیک بنا اور پہلا لائک انکم ایک آپ کہہ لیں کہ اس کیک کے جو اماؤنٹ مجھے دیا گیا وہ ایک الگ ہیپینس تھی. اس کی اتنی خوشی ہوئی کہ نہیں, آئی کین ڈو اٹ, یہ میں کام کر سکتی ہوں اور یہ اسے سیل بھی کر سکتی ہوں. کچھ ماہرین معاشیات کی تجویز ہے کہ حکومت کو سرکاری کالجز اور جامعات میں آن لائن بزنس کے کورسز کو تعلیمی نصاب کا حصہ بنانا چاہیے تاکہ نوجوان اپنے لیے کاروبار کے نئے مواقع خود پیدا کر سکیں. سلیم خان, اردو, VOA, کراچی. ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے بڑھنے سے ترقی پذیر ملکوں میں کاروبار اور ترقی کے نت نئے مواقع تو ضرور پیدا ہو رہے ہیں, لیکن یہ ٹیکنالوجیز کی وجہ سے پاکستان جیسے ملکوں کے لیے مشکلات بھی پیدا ہو رہی ہیں جہاں کام کرنے کے لیے بہت بڑی لیبر فورس موجود ہے. ماہرین معیشت کا کہنا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس, ای کامرس اور نت نئی مشینوں کی مدد سے کاروباری شعبے میں واضح ترقی ہوئی ہے, کیونکہ ان نئے ذرائع سے چھوٹے ملکوں اور کمپنیوں کے لیے اشیاء کی خرید و فروخت میں آسانی پیدا ہوئی ہے, جیسا کہ مختلف ملکوں کے درمیان جڑے کمپیوٹر سرورز اور نیٹ ورک جو لین دین اور ڈیٹا کو محفوظ رکھتے ہیں. اسے بلاک چین ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے. ان بلاک چینز کی مدد سے خاصے فاصلوں پر موجود نئے ایکسپورٹرز اور گاہکوں کے درمیان بھروسہ مند کاروباری تعلق پیدا ہو پاتا ہے. سب واکس ویگن یا ٹویوٹا یا IBM کو تو جانتے ہیں, لیکن کسی چھوٹے سے کاروبار کے بارے میں کوئی نہیں جانتا. کیا وہ کافی عرصے سے موجود ہیں, مستند ہیں؟ بلاک چین ان سوالات کے جواب دیتی ہے. البتہ اب بھی ترقی پذیر ممالک کے دیہی علاقوں میں انٹرنیٹ تک رسائی بہت کم ہے اور دنیا کی صرف آدھی آبادی کو یہ سہولت میسر ہے. اس لیے اس شعبے میں مزید ترقی کی اشد ضرورت ہے. ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک بڑی پیش رفت 3D پرنٹنگ ہے جس کے ذریعے بہت سی اشیاء بنائی جا سکتی ہیں, لیکن یہ ترقی پذیر ملکوں میں ہنرمندوں اور مزدوروں سے کام چھین بھی سکتی ہے. ترقی پذیر ملکوں کو مزدوری کے لحاظ سے جو فائدہ حاصل ہے وہ اس ٹیکنالوجی سے کم ہو سکتا ہے. ترقی یافتہ معیشتوں میں ترقی پذیر ملکوں کے مقابلے میں زیادہ پڑھے لکھے اور ہنرمند افراد موجود ہیں. یہ لوگ اب مینوفیکچرنگ سے زیادہ سروس سیکٹر پر توجہ دے رہے ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ اس وجہ سے سروس انڈسٹری میں ترقی پذیر ممالک کے پیچھے رہ جانے کا خدشہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہونا شروع ہو گیا ہے. ڈیجیٹل کے شعبے میں ترقی سے یہ فرق اور بھی بڑھے گا. امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ کے کلاؤڈ بارفیلڈ کا مزید کہنا تھا کہ سیاسی مسائل بھی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے آنے والی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں, کیونکہ ترقی پذیر ملکوں کے رہنما شاید اس حوالے سے کمپنیوں کو ضروری آزادی دینے اور بااختیار بنانے کے لیے پوری طرح تیار نہ ہو. جم رینڈل کے ساتھ ثاقب الاسلام, وائس آف امریکہ. اور یہ تھا آج کا ویو 360. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.